بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موطا امام مالک میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں انسانیت کی جس طرح میرے سے پہلے اصلاح کی گئی تھی، یعنی اشارہ ہے گزشتہ انبیاء کی اصلاحی تحریک کی طرف کہ جو پچھلے انبیاء نے جس طریقے سے انسانوں کی اصلاح کی ہے میں بالکل اسی طرح کر رہا ہوں، اور فرمایا بعد میں جب کبھی اصلاح ہوگی بالکل اسی طریقے سے ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے گزشتہ تمام انبیاء کی دعوت اور طریقہ کار کو ایک آیت کے اندر بند کر دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہر امت کے اندر جس دور میں جس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے پیغام بھیجا ہے وہ ایک پیغام رہا ہے، بنیاد رہی ہے اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے غلام بن جاؤ، اور جو چیز اس راستے میں حائل ہے اس کو ٹھوکر سے پیچھے کرو۔ یہ ہوتا ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی طاغوت کا انکار کرو۔ جو بھی اللہ کی بندگی کے راستے میں حائل چیز ہے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہے، تمہارا اپنا معاشرہ ہے، تمہارے اپنے رسم و رواج ہیں، تمہارے اپنے مسلک ہیں، فرقے ہیں، خود تمہارا اپنا گھرانہ ہے، بیوی بچے اگر ہیں، خود تمہارا اپنا نفس ہے، اگر وہ اللہ کا بندہ نہیں بننے دیتا ہے تمہیں تو وہ طاغوت ہے۔ جب تک اس کا کفر نہیں کرو گے، اس کا انکار نہیں کرو گے، تم اللہ کے بندے نہیں بن سکتے ہو۔ تو لہذا آج پوری زمین کے اوپر جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے اور اللہ کی نافرمانی کا ایک سمندر ابل رہا ہے اور طوفان برپا ہے، اس کی اصلاح کا اب ایک ہی طریقہ ہے۔ اب چونکہ نبی تو ہے نہیں ہے، نہ نبی نے آنا ہے اصلاح کے لیے، نہ کوئی نئی شریعت آنی ہے، نہ نئی کتاب آنی ہے، وہ تو 1500 سال پہلے آخری نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مشن کو پائے تکمیل تک اسلام دین پوری طرح مکمل طور پر نافذ کر دیا گیا تھا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ تو اب انہی اصولوں کے تحت اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے پاس ہے، پوری تاریخ اسلامی تاریخ ہمارے پاس ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے پاس موجود ہیں، کس طرح انہوں نے جنگیں لڑیں، کس طرح انہوں نے صلح کی، کس طرح انہوں نے کاروبار کیے، کس طرح انہوں نے معاہدے کیے، ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن عمل کون کرے؟ تو لہٰذا عملی طور پر میدان میں آنا پڑے گا۔ جب کبھی کوئی اصلاحی تحریک اٹھے گی وہ خالص انہی بنیادوں کے اوپر اٹھے گی، توحید کے کلمے کے ساتھ اٹھے گی، الہکم الہ واحد کی دعوت۔ اس بنیاد کے اوپر جب تک یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے اور اس کے اوپر ایک بنیاد پر تحریک بنے گی، پوری جماعت بنے گی، بالکل وہ نقشہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر 1000 مسائل تھے، کوئی ایک مسئلہ انہوں نے نہیں چھیڑا ہے۔ غلامی کا مسئلہ تھا، غربت کے مسائل تھے، تنگ دستی کے مسائل تھے، معاشی تنگی تھی، اور بین الاقوامی سرحدیں اور اس طرح کا معاملہ، غیر قوموں نے عرب علاقوں پر قبضے کیے ہوئے تھے۔ کسی ایک چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں چھیڑا، اور اگر کسی ایک اور چیز کو چھیڑتے تو لوگ ان کے سامنے اپنی جانوں کے کلے بنا دیتے۔ کسی ایک مسئلے کو نہیں چھیڑا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا جس انداز سے کہ ان کی اصلاح کا آغاز ہوگا الہکم الہ واحد، اس لیے نبی علیہ السلام نے آغاز یہاں سے کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَتَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِي، اور چھوڑ دو ان کو جن کو تم اور تمہارے آباء و اجداد پوجتے پکارتے چلے آ رہے ہیں، جن کی بندگی کرتے آ رہے ہیں، اس کو بالکل چھوڑ دو۔ تو بالکل وہی انداز ہوگا آج اللہ کی بندگی کی طرف بلایا جائے گا کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، اور اللہ کے علاوہ جن جن کے تم بندے ہو، یہ مورتیوں کے بندے، قبروں کے بندے، مزاروں کے بندے، عرس اور میلوں کے بندے، جمہوریت کے بندے، جتنے یہ ہیں تمہارے خاندان کے بندے ہو، اپنی خاندان کو آگے رکھنا چاہتے ہو، اپنی مال و دولت کے بندے ہو، اس کو آگے رکھنا چاہتے ہو، اس بندگی کو چھوڑو، تم پہلے اللہ کے بندے بنو، اس کے بعد پھر تمہاری اجتماعیت جو قائم ہوگی یہ صحیح معنوں میں جو ہوگی مسلمانوں کی اجتماعیت ہوگی، جو مسلمانوں کی جماعت ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے یہ آسانی سے نہیں ہوتا ہے، وہ پوری مکے کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے۔ سب سے زیادہ اخلاق والے نے، سب سے زیادہ خیرخواہ نے جب یہ بات اٹھائی تھی تو ان کے اپنے چچا نے کیا کہا تھا، انہیں اپنے رشتہ داروں نے کیا کیا تھا، چچی نے کیا کیا تھا، قریبی لوگ، اور پھر پورا علاقہ
دشمن بن گیا تھا، مکے سے نکال دیا گیا، ہجرت کے مقام سامنے آئے، 2 دفعہ ہجرت کرنا پڑی، پہلے حبشہ کی طرف پھر مدینہ کی طرف۔ وہی سارے مراحل آئیں گے، وہی سارے مراحل آئیں گے، اور اس کے بعد یہ اجتماعیت اگر مضبوطی کے ساتھ قائم رہ پائی تو اس کے بعد اللہ کی مدد ان جیلوں کے ساتھ آئے گی، اور پھر اللہ کا دین غلبہ پکڑے گا۔ یہ ہوگا صحیح معنوں میں غلبہ اسلام۔ باقی اس سے پہلے جتنے یہ مار کے ہوتے رہے ہیں، چاہے یہ شکست اگر ہوئی ہے تو یہ اسلام کو شکست نہیں ہوئی ہے، چاہے قطر کی اگر شکست ہوئی ہے تو یہ اسلام کو شکست نہیں ہوئی ہے۔ یہ کوئی اسلام اور کفر کا معاملہ اس انداز سے نہیں تھا، یہ تو مورتی کی پوجا کرنے والے اور قبروں کے پجاری آپس میں لڑے ہیں، اور مورتی کی پوجا کرنے والوں نے قبروں کے پجاریوں کو شکست دی ہے۔ پھر بعد میں اگر 65 میں فتح ہوئی ہے تو قبروں کے پجاریوں نے، مزار کے پجاریوں نے، مسلک پرستوں نے، فرقہ پرستوں نے، جمہوریت پرستوں نے مورتی کی پوجا والوں کو ذرا وہ جواب دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو کہتے ہیں اسلامی انقلاب آ گیا جناب ایران میں، وہ اسلامی انقلاب کہاں آ گیا؟ جب اسلام کو مانتے ہی نہیں ہو، تم اسلام کی بنیاد کے انکاری ہو، توحید کے دشمن ہو، تو تم اسلامی انقلاب کیسے لے کے آؤ گے؟ ہاں، اس کو ایرانی انقلاب کہو، شیعہ انقلاب کہو، خمینی انقلاب کہو، یہ اور بات ہے، لیکن اسلامی انقلاب کہو، یہ تمہیں ہرگز ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسی طرح بھی دیکھیے طالبان کی فتح ہوئی ہے، یہ طالبان کی فتح ہے، یہ اسلام کی فتح نہیں ہے، طالبان کی فتح ہے۔ یہ مسلک ہے، فرقہ ہے، دیوبندیوں کی ایک وہ نظریاتی تحریک ہے، ان کے اکابرین قاسم نانوتوی ہیں، اشرف علی تھانوی ہیں، یہ سارے وہی انہی کو اپنا رہنما مانتے ہیں، انہی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، تو یہ انہی کی وہ فتح سمجھ لیجئے، آپس میں لڑے ہیں۔ وہ جو ایمان خالص کو برداشت ہی نہیں کرتے ہیں، ان کے سامنے اگر ایمان خالص کی بات کو پیش کرو، ان کے اکابرین کے کفر و شرک کو پیش کرو کہ دیکھو تم کس کا حکیم الامت کی بات کرتے ہو، وہ تو تعویذ لکھا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام فرمائے تعویذ شرک ہے، تو تمہارے حکیم الامت کی کہاں گئی وہ ساری دانائی؟ اور پھر ان کے اور جتنے عقیدے ہیں، عقائد علماء دیوبند اٹھا کر اگر طالبان کے سامنے رکھے جائیں، دیوبندیوں کے سامنے رکھے جائیں، اور پھر قرآن کے ساتھ موازنہ کیا جائے، تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ یہ قرآن کی سائڈ لیتے ہیں یا عقائد علماء دیوبند اس کتاب کی سائڈ لیتے ہیں، کیونکہ 60 علماء اور 60 مدرسوں کے سائن ہیں اس کے اوپر، اور دستخط کیے ہوئے ہیں کہ ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ بزرگوں سے فیض حاصل ہوتا ہے، قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، اور انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، ان کے واسطے وسیلے سے دعائیں مانگی جائیں تو قبول ہوتی ہے۔ سارے مشرکانہ عقیدے ان کے اندر موجود ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ اس طرح اللہ کو فراڈ دینا یہ جائز نہیں ہے، تو خود اپنے ساتھ یہ دھوکہ کرنے والی بات ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا معاملہ ہے۔ لہٰذا کسی غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، یہ پاکستان کے اندر سے یہ تحریک اٹھ رہی ہے، یہ دعوت توحید اٹھ رہی ہے، اللہ کی طرف لوگ رجوع کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو قیادت کا رخ ہے وہ پاکستان کی طرف کر دیا ہے۔ عربوں نے نامردی دکھائی، اس سے پہلے اس سے بڑی نامردی ترک دکھا چکے تھے۔ جب ان کے عقائد خراب ہوئے ہیں، یہ مشرک بن گئے ہیں، ان کے عقیدے خراب ہوئے ہیں، تب انہوں نے اسلام کے ساتھ یہ کھلواڑ کھیلا ہے، اور اسلام کی آڑ لے کے اسلام کی قیادت یہ کیسے کریں گے جب اسلام کو مانتے ہی نہیں ہو؟ تم گنبد کے پجاری ہو، تم مزاروں کے پوجا کرنے والے ہو، تم اللہ کے ماننے والے کب ہو؟ تو لہٰذا اللہ کے بندو، یہ بالکل زبردست بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، زبردستی اس کو دبانے کی کوشش کرو یہ اور بات ہوتی ہے، لیکن دلائل سے آپ اس چیز کو جو ہے نا وہ ماننے پر مجبور ہیں کہ ایمان وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام کا ایمان ہے، اور جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انقلاب برپا کیا، انسانیت کی اصلاح کی، اسی طریقے سے ہوگی، کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلے انبیاء نے کی تھی، اور آخر میں جب آخر والوں کی اصلاح اسی طریقے سے ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ کے بندوں، اگر نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہو تو نبی علیہ السلام کی بات کو بھی مان لو، اسی انداز سے اٹھو، ورنہ یہ تمہاری ساری کوششیں، یقین کیجئے، تم اپنی جانیں لگا رہے ہو، تم اپنے مال لگا رہے ہو، اوقات لگا رہے ہو، جانیں دے رہے ہو، لیکن کیا جاتا ہے کہ وہ طریقہ اختیار کرو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، وہ ہمارے صحیح معنوں میں قائد اعظم ہیں، ان کی بات ہے، اور ان کی بات کے مقابلے میں پوری دنیا ایکا کر لے، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے عہدے والے، بڑے بڑے دولت مند اگر ایک ہو کے کہیں کہ ہماری بات زیادہ اچھی ہے، تو بالکل ان کی بات صحیح نہیں ہے، لائق رد ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، قرآن کی بات، یہ اوپر رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔